الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کا عطا کرنا اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ پھر رب کریم نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ سعادت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی امتوں کے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت سلامتی والا جسم عطا کیا۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بینائی نہیں ہوتی۔ یہ بینائی والی نعمت کتنی قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ ہمارے ایک حافظ تھے، حفظ مکمل کیا تو وہ ملنے کے لیے آئے، اور جب آئے تو کہنے لگے حضرت آج میں آپ سے ایک دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، حفظ مکمل ہو گیا، اب آپ چاہتے ہوں گے کہ میری شادی کی دعا کر دیں۔ تو جب میں نے یہ کہا تو حافظ صاحب کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ میں بھی بہت سیریس ہوا۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو میں اپنی ماں کہتا ہوں آج تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اس وقت احساس ہوا کہ اے کریم آقا، آپ نے ہمیں جو بینائی والی نعمت عطا فرمائی یہ کتنی قیمتی ہے، اور ہم اس نعمت کو مس یوز کرتے ہیں اور غیر محرم کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے بہرے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، اور جو بچہ بچپن سے بہرا ہو عام طور پہ وہ گنگا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ سن نہیں سکتا تو اس کی ویکیبلری نہیں ہوتی، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت بھی عطا فرمائی، ہم بات سنتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں۔ پھر دیکھیں انسان کے چہرے پر ناک ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس ناک کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کے خوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے بدصورت ہونے سے چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ہمیں اچھی عطا فرمائی۔ پھر زبان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنی فیلنگز کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتے ہیں، دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے گھر میں جانے کا موقع ملا جہاں خاوند گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کے 4 بچے تھے۔ تو میں ان کے گھر جا کے یہی سوچتا رہا کہ یہ 4 بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا اس کو کتنا مشکل محسوس ہوتا ہوگا۔ ہم الفاظ کو کس طرح بنا سنوار کے کہہ دیتے ہیں دوسرے بندے کا دل خوش کرنے کے لیے، اور وہ اپنی بیوی سے صرف اشاروں سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تاکہ اس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھیں اور اس زبان کے ذریعے سے ہم دین کی باتیں کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ ہونٹ دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ان کے اوپر انسان کی خوبصورتی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹ بے ڈھنگے ہوں
تو باوجود گورے رنگ کے اور باوجود اچھی خوبصورت شکل کے انسان خوبصورت نظر نہیں آتا۔ اگر انسان کے ہونٹ نہ ہوتے تو اس کے دانت یوں نظر آتے جیسا مردہ بکری کے دانت نظر آتے ہیں، انسان کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ چیز چھوٹی سی ہے مگر اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاضمے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 بھینسیں تھیں لیکن وہ خود بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ دودھ کے پینے سے اس کو ایک بیماری ہو جاتی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو لیکوڈ ڈائٹ پہ رہتے ہیں اور سالڈ چیز نہیں کھا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے مجھے فون کیا، حضرت میرے لیے دعا کریں، میرے معدے میں السر ہے، میں سارے مہمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہوں مگر پچھلے 7 سال سے میں صرف لیکوڈ پہ گزارا کر رہی ہوں، ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہاضمے کی صحیح نعمت عطا فرمائی، ہم اپنی خواہش کے مطابق کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پھر ہاتھوں کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے، تو وہ آگے ہی صف میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات کہ میں یہی سوچتا رہا، یا اللہ اس کے دونوں بازو ہی نہیں ہیں، یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ اگر واش روم جاتا ہوگا تو اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اللہ جب یہ سوتا ہوگا تو یہ رات کو اپنی رضائی کمبل کو کیسے سیدھا کرتا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اس دن ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ میں بہت دیر اس بات پہ روتا رہا کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، کاش کہ ان نعمتوں کو ہم آپ کی تعمیل میں استعمال کر سکتے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں نہیں ہوتے، چنانچہ ایک صاحب کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب نکلے تو ننگے پاؤں ان کو دھوپ پہ چلنا پڑا، پاؤں جل رہے تھے اور وہ اپنے دل میں یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آپ نے مجھے جوتے بھی نہ دیے۔ ابھی ان کے دل میں یہ شکوے کی کیفیت تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے اور اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہیں، وہ بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا ہے، تو ان کے دل پہ چوٹ پڑی اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو جوتے کی وجہ سے رو رہا تھا اور یہ شخص تو اپنی ٹانگوں سے ہی محروم ہے، کم از کم آپ نے مجھے ٹانگیں تو دیں۔ تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ ایک شاکر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے، ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ عورت سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فرض ادا کرے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، بچوں کی تربیت کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی بنے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ رب کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عقل تو دی مگر شہوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کو شہوت دی مگر عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو شہوت بھی دی عقل بھی دی، مگر کام یہ دیا کہ تم اپنی عقل کی وجہ سے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو۔ چنانچہ ہر انسان کو اور ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جن انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ مثلا شہد کی مکھی کو ڈنک دیا، جو آدمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی اس پر حملہ کرتی ہے۔ بچھو کو بھی ڈنک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اپنے بچاؤ کے لیے زہر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت دیے، اسی طرح ہپو کو بھی اللہ نے دانت عطا فرمائے۔
بکرے کو اللہ تعالیٰ نے سینگ عطا فرمائے، کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دم عطا کی، ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی مضبوطی عطا کی۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک جراف تھا، اس کے اوپر شیر حملہ کرنے کے لیے بھاگا تو اس جراف نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اس زور سے لات ماری کہ شیر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اسی طرح گدھے کے قریب جائیں تو وہ بھی لات مارتا ہے اپنی حفاظت کی خاطر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کانٹے عطا کیے، چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آئے تو وہ کانٹے اس طرح پھیلا لیتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی عطا کی جو اس کے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس ہڈی کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سیلانیت عطا فرمائی، چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو میرے بھائی مجھے ایک مرتبہ دریا پر لے گئے، وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں مچھلی پکڑوں۔ چنانچہ ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، کافی مناسب بڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم اسے پکڑ لو۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو مچھلی ہلی اور پانی میں چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ وہ اتنی سلیپری تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے ذرا ٹیکنیک چاہیے تھی، اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا میں نے اسے نرمی سے پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی ایسی بھی ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے بجلی کا جھٹکا مارتی ہے۔ ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا امریکہ میں کہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو 440 وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا تو وہ بلب جلتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس مچھلی کے ہلنے سے برقی رو پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ڈنک والی دم عطا فرمائی، چنانچہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کو وہ ڈنک لگاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظر عطا فرمائی تاکہ یہ بلی سے ہر وقت بچ سکے۔ چھچھوندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے بدبو عطا کی، چنانچہ اس کے اندر بدبو اتنی ہوتی ہے کوئی اس کے قریب رہنا بھی پسوا۔ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ مینڈک کا یہ ٹرک ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پکڑتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ عورت کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی، چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سوچے اور اپنی جان اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ عقل ایک ڈھال ہے جو انسان کی عزت آبرو کو بچا لیتی ہے۔ جو لڑکیاں عقل استعمال نہیں کرتی وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کے سامنے شکار بن جاتی ہیں اور ان کا وکٹم بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت خوبی دی ہے، کوئی مرد اس سے بات کرے اس کو بہت جلدی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے یا کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ یہ سمجھ اور فہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معاملے میں بہت زیادہ فہیم بنایا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مرد مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پیش بھی آ جائے تو تم ذرا روکھے انداز میں بات کرو، آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، ڈھیلی سریلی آواز بنا کے بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ طمع کرے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہوگی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس طرح جو غیر محرم مرد ہیں وہ ہمارے بارے میں کتنی بری سوچ دل میں رکھتے ہیں
اور ہیلے بہانے بنا بنا کے وہ عورتوں کو اپنے دام میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو عقل انسان استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ لہذا اب کوئی مرد گناہ کی دعوت کس طرح سے دے، مسکرا مسکرا کے دے یا میسیجز لکھے یا باتیں کرے، تو ایسی کسی چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی جان عزت آبرو کی حفاظت کرنے میں مدد فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفسانی خواہشات کو انسان جتنا پورا کرے یہ اتنا اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو نظر انداز کریں اور ان کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ جب اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں اس گناہ میں گر جاؤں گا۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگے۔ عورت کو چاہیے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت رکھنا، مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا کہ جہاں میری عزت کو خطرہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 چیزوں کو سمجھنے میں غلطی تھی، مگر قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ میری غلطی کہاں کہاں پہ ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک میں پڑھا یحبہم ویحبونہ، تو تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ انسان اپنے رب سے پہلے راضی ہوگا تو اس کے بدلے اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ قرآن پاک پڑھا تو میری یہ غلطی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی پھر اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہ انسان وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کو پہلے یاد کرتا ہوں پھر اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا تو بتایا وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق تو اللہ ہی کی۔ تو ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پہلے یاد کرتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر توفیق یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھی چیز جو فرماتے تھے کہ میری غلط فہمی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں توبہ پہلے کرتا ہوں پھر اللہ میری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا تو اس میں بتایا گیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوتی ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت کی نظر پہلے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنائیت کی نظر سے پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس اجتماع میں آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ہوگی، ہماری طرف سے نیک بن کر رہنے کا ارادہ ہوگا، تو یہ محبت کا تعلق جڑ جائے گا۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ محبت کہتے ہیں دل کا کسی کے ساتھ اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسروں کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ رہے، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ کوئی دل میں اتنا سما جاتا ہے کہ اس دل میں کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، اور اس کی علامات یہ ہے کہ محبوب کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی بات ماننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے،
اور پھر اس کی صفات کو انسان اپنا کر خوش ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے اپنے اللہ سے محبت کرے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں، تم بھی بندوں کے لیے پردہ ڈالنے والے بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ جلدی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تم بھی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تم بھی رحیم و کریم بن کر رہو، دوسروں کے لیے عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تم بھی اپنے اندر حلم پیدا کرو۔ اور یہ بھی سوچئے کہ ہم اللہ سے محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے احسانات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کے رازق ہیں، تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک علمی نکتہ ہے، بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ ایک تعلق جو ماں کے جسم کے ساتھ بچے کے جسم کا ہے، وہ ایک آنت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خون اس بچے کو مل رہا ہوتا ہے، غذا مل رہی ہوتی ہے، اور بچہ اسی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے رزق کا ایک دروازہ تھا، پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے دو دروازے بنا دیے، ماں کے سینے میں دو پستان بنا دیے۔ پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا، اب دو جگہ سے رزق ملنا شروع ہو گیا اس دنیا میں آنے کے بعد۔ پھر بچہ تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا، جب بچہ بڑا ہو گیا اور ماں کے دودھ کے علاوہ اب باقی چیزیں کھانے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے چار دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ لحمیات کا یعنی گوشت کا، ایک اجناس کا یعنی گندم روٹی چاول وغیرہ کا، اور ایک مشروبات کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بھی اسرا، اور ایک ثمرات کا یعنی پھلوں کا۔ تو یہ چار طرح کا رزق انسان کو جوانی میں ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک راستہ تھا، جب پیدا ہوا اور بچہ تھا تو سینے سے دو راستے بن گئے، پھر جب بڑا ہوا تو اللہ نے چار راستے بنا دیے، اور اگر یہ نیکی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، یعنی 8 راستے رزق کے جنت میں اس کو مل جائیں گے۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی نعمتیں اس بندے پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بندے کو اپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو محروم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بندے کو نگل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو پکڑ لو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور اس بندے کے درمیان دخل مت دو۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر یہ بندہ دن میں میرے پاس توبہ کے لیے آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گا، وَإِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ، اور اگر یہ میرے پاس رات میں آئے گا توبہ کرنے تب بھی میں قبول کر لوں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اپنے رب کو تواب اور رحیم پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب دینا پسند نہیں فرماتے، صرف اس وقت عذاب دیتے ہیں جب بندہ سرکشی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جس کسی نے گناہ کیا اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی پہ اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتے، جب بندہ غلطیوں میں گھیر جاتا ہے اور 24 گھنٹے وہ غلطیوں ہی کے جو ہے نا اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں آگ میں جلنے والے لوگ۔
چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب ماں بھی کوئی ایک نیکی نہیں دے گی. ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا. رب کریم فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، پھر میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت بھیج دیتا. اب چونکہ تمہاری ایک نیکی کم ہے لہذا تم ایک نیکی کہیں سے لے کر آؤ. وہ نوجوان بڑے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی طرف جائے گا، اپنی ماں سے نیکی مانگے گا. ماں کہے گی کہ نہیں، میں نیکی ایک بھی نہیں دے سکتی. وہ بچہ کہے گا کہ دیکھیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے اوپر رحم کھائیے، اور آپ کے پاس تو نیکیاں زیادہ ہیں. ماں کہے گی اگرچہ نیکیاں زیادہ ہیں لیکن میں تمہیں اس وقت ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. پھر وہ بندہ اپنی بیوی سے نیکی مانگے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی. پھر اپنے بھائی سے مانگے گا، وہ بھی انکار کر دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بیٹا بھی انکار کر دے گا. جب سب لوگ انکار کر دیں گے تو وہ بڑا ہی مایوس ہوگا کہ اتنے میرے لوڈ ون تھے اور آج ان کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ہیں، یہ مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے میں اس کو ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہے گا ایک نیکی کم ہے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دے رہا. وہ کہے گا اچھا مجھ سے ایک نیکی لے لو. تو جب وہ نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک بندے نے اس کو ایک نیکی دے دی جس کی وجہ سے نیکی اور گناہ برابر ہو گئے اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. جب یہ اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، کیسا اعلان ہے؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ کے ایک بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی. اللہ تعالیٰ اس نیکی دینے والے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تو کیسا سخی ہے کہ آج کے دن تو نیکی دوسرے کو دے رہا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں، اور میں نے تو جہنم جانا ہی تھا، میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، چلو میری نیکی دینے سے یہ بچ جاتا ہے تو میں اس کو بچا لوں. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تو نے اپنی سخاوت دکھائی تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنی سخاوت دکھاؤں، مجھ جیسا سخی کوئی نہیں، چلو میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی اور اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دی. رب کریم تو اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں. جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے. مفسرین نے ولی کے کچھ معنی لکھے ہیں. ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے نگران، ایک ہوتا ہے کارساز، اور ایک ہوتا ہے مددگار، ایک ہوتا ہے ساتھی اور ایک ہوتا ہے وارث. ایک ولی کے اتنے معنی ہیں. گویا جو اللہ کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ دوست بھی اللہ کو بنائے گا، مددگار بھی، ساتھی بھی، وارث بھی. ہم اگر اللہ کو اپنا ولی بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے مشکلات کو آسان بھی فرما دیں گے. دوست اپنے دوست کی مشکلات کا خیال رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی نشین تھا اور اس نے کسی غریب کے ساتھ دوستی کر لی تو غریب نے کہا کہ نہیں میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتا. ہاتھی نشین نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میرا گھر چھوٹا سا ہے، تو ہاتھی پہ چڑھ کے آئے گا تو میرے گھر میں تو داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو ہاتھی نشین نے مسکرا کے کہا سنو میں جس کو اپنا دوست بناتا ہوں پھر اس کا مکان اونچا بھی بنوا دیا کرتا ہوں تاکہ میرا ہاتھی وہاں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کو جب بندہ دوست بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دنیا آخرت کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کو اپنا دوست بنائیں. نوجوان بچیاں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، میں اکیلی ہوں، میں تنہا ہوں، میں مس کرتی ہوں. وہی دیکھیے اللہ کو دوست بنائیے. جب اللہ کو دوست بنائیں گی تو پھر کسی کو مس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ہوا معکم اینما کنتم، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہوگا تم جہاں کہیں بھی ہوگے. اور جتنا اللہ تعالیٰ وفا کرتے ہیں اتنا کوئی دوسرا وفا نہیں کر سکتا.
اس لیے مخلوق کو دوست بنائیں گی تو مخلوق سے بے وفائی دیکھیں گی. مخلوق مطلب کی ہوتی ہے، مطلب نکلا اور تو کون اور میں کون ناواقف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیے. جس نے اللہ کو دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ اس بندے کے دنیا آخرت کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ محبت کے قابل فقط اللہ کی ذات ہے. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. اگر کرنی ہی ہے تو محبت اس سے کرو جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے. تو انسان اگر اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نبھا کے دکھاتے ہیں. تو ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑا عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، پانی کی قلت ہے اور جانور بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہے، آپ دعا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اچھا، ساری قوم کے لوگ باہر ویرانے میں آئیں اور میں دعا کرواؤں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ اکٹھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے فریاد کی، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. جب کافی دیر دعا کرنے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، آپ کا ایک نبی آپ سے اپنی امت کے ساتھ مل کے دعا کر رہا ہے اور آپ کی طرف سے قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے. رب کریم نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے گناہ کے ذریعے سے، یعنی وہ گناہ کر کے میرے ساتھ گویا لڑائی میں لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسانا چاہتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اعلان کیا، اے لوگو، تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 40 سال سے ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ اس کی موجودگی میں بارش نہیں دینا چاہتے. میں اس بندے سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں اور بارش بھی شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے میں ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ گناہ کے ذریعے جنگ میں لگا ہوا ہے. تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بارش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش روکی گئی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش ہوئی. اے اللہ، اس کی وجہ سے بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ جب آپ نے اعلان کیا اس بندے نے اپنے دل میں سوچا کہ اے اللہ، اگر میں اس وقت لوگوں سے باہر نکل جاؤں گا تو میری رسوائی ہوگی، میں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا. اے کریم آقا، آسیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی، آپ نے مجھے ڈھیل دے دی. جئتک تقیا فقبلنی، اے اللہ، کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میرے ہاتھ گیلے ہو گئے. تو پتہ چلا کہ مینڈک کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے. تو پتہ چلا کہ مینڈک کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ تھے. اتنے اس کے خزانے تھے، گوڈاؤن تھے. چنانچہ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. قارون کو کہا کہ وہ بھی زکوٰۃ دے. قارون اس بات پہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا کہ مال میرا ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوگوں میں کیوں لٹا دوں.
اب غصے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے. اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس نے مشورہ کیا. چنانچہ دوستوں نے اس کو مشورہ کیا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی عزت خراب ہو جائے اور وہ لوگوں کی نظر سے گر جائیں، پھر آپ کہنا کہ میں ان کی بات نہیں مانتا. چنانچہ اس نے ایک عورت کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا، تم مجمع میں کھڑے ہو کے الزام لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے. چنانچہ عورت اگرچہ سمجھدار ہوتی ہے مگر ایموشنلی بہت جلدی پھسل جاتی ہے. وہ عورت مال کے چند ٹکوں کی خاطر پھسل گئی اور کہنے لگی بہت اچھا. چنانچہ ایک مجلس تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے. وہاں پر وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی لوگوں میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. چنانچہ وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی مگر اللہ تعالی مددگار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب ایسا تھا کہ وہ کوئی بات نہ کر سکی اور کہنے لگی کہ بھئی مجھے تو قارون نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ تو بالکل پاک ہیں اور صاف ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قارون نے مجھے پبلکلی انسلٹ کرنے کے لیے ایسی حرکت کی تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اور اس میری تکلیف کو دور کر دیجئے. رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے تھوڑی دیر کے لیے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، جو حکم آپ زمین کو دیں گے وہ حکم زمین مانے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اے زمین قارون کو نگل جا. قارون تیسرا حصہ زمین کے اندر دھنس گیا. پھر وہ پکارنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو کہا تو وہ 2/3 زمین کے اندر دھنس گیا. پھر معافیاں مانگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے، تیسری مرتبہ حکم دیا اے زمین اس کو نگل جا. چنانچہ قارون کو زمین نگل گئی اور قارون زمین میں دھنستا چلا جائے گا. چنانچہ جب قارون دھس گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے زمین کو حکم دیا اس کو نگل جا، زمین نگل رہی تھی، اس وقت وہ آہ و فریاد کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو آپ نے پورا کا پورا زمین کے اندر دھسا دیا. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ اس وقت مجھ سے فریاد کرتا تو میں پروردگار اس وقت بھی اس کی اس فریاد کو قبول کر لیتا اور اسے معاف کر دیتا. تو رب کریم تو اتنے مہربان ہے کہ ان کی مہربانی کے بارے میں کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ بت پرست تھا. ایک رات اس کو کوئی کام تھا تو اس نے کہا کہ میں آج رات بت کی عبادت کروں گا اور دعا مانگوں گا. چنانچہ وہ ساری رات یا سنم کہہ کہہ کے پکارتا رہا، دعا مانگتا رہا. اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا. اب جب نیند کا غلبہ ہوا تو نیند کے غلبے میں یا سنم کہتے کہتے اس نے زبان سے نکلا یا سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ بت پرست ہے، یہ صنم کو پوجنے والا، یہ ساری رات صنم کو جو ہے پکارتا رہا. نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ فوراً متوجہ ہوئے لبیک یا عبدی، میرے بندے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں اس بندے نے بت کی پرستش کی، ساری رات بت کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا. اگرچہ میرا نام غفلت کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہتا؟ تو رب کریم اگر اتنے مہربان ہے کہ ایک بت پرست غفلت کی حالت میں یا سمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پکار کا جواب دیتے ہیں، تو اگر وہ عورت جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی وجہ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت سے عمل کرتی ہے، ایسی نیک پاک لڑکی اگر تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی اور دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اگر فرق ہے تو ہماری طرف سے ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنا وکیل بنائے، اللہ کو اپنا نصیر بنائے، اللہ کو اپنا ولی بنائے.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ عام لڑکیاں اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے جتنے جتن کاٹتی ہیں، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو منانے کے لیے اس سے آدھی بھی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ آج دل میں عورتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آج سے اپنے اللہ کو جو ہے اس کے در کو پکڑ لیا، اب ہم نیک بن کر رہیں گی، اللہ کو راضی کریں گی۔ دل و من لئی تیری بن گئی، اے اللہ میں نے دل سے یہ مان لیا کہ میں تیری بن گئی، چونکہ میں نے دنیا کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، دنیا والوں کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، اب میں صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میرے آقا آپ ہی ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور اپنی ہر مصیبت میں آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ جب ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گی پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے نبھاتے ہیں اور ان کے لیے معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم۔ ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بیوی کو گھر سے نکال دینا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی، اس عورت کی تو ایک دفعہ زندگی ہی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال رہا تھا تو اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون تو مجھے اپنے گھر سے دھکے دے رہا ہے اور نکال رہا ہے اور میں بے گھر ہو رہی ہوں، اے اللہ اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دینا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کر لیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ آج بھی عورتیں یہ آیات پڑھتی ہیں قرآن پاک میں کہ ایک بندی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اس کے بدلے جنت میں گھر کا وعدہ فرما دیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی فریادوں کو کیسے سنتے ہیں اور اس کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون تھی جو نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بڑھاپے کی عمر میں مرد جو ہے وہ بہت غصے میں جلدی آ جاتا ہے اور بات بات پہ غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ہوا کو بھی گالیاں نکالتا ہے۔ چنانچہ کوئی بات ہوئی تو خامد نے غصے میں اس کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں جب کسی کو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے تھے تو عورت حرام ہو جاتی تھی اپنے خامد پر ان الفاظ کے کہنے سے۔ چنانچہ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو خولہ بنت ثعلبہ پریشان ہو گئی کہ میرے خامد نے تو مجھے طلاق دے دی۔ اس نے سوچا چلو میں جاتی ہوں اور جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کرتی ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خامد سے محبت کرتی ہوں، خامد مجھ سے محبت کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، غصے میں آ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے، تو اب بتائیں کہ کیا میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جو اوپر توریت کے احکام آ رہے ہیں ان کے حساب سے تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام اس کو ویو آف کر دیں اور بتا دیں کہ نہیں تم حرام نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو کوئی بندہ مجھ سے شادی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور پھر میرے بچے ہیں، میں ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ اگر خامد کے پاس چھوڑوں تو بچے بگڑ جائیں گے، اپنے پاس رکھوں تو میں بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا بنے گا، میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اس نے جب 2-3 دفعہ انسسٹ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب تم اپنے خامد کے لیے حرام ہو چکی ہو، اس لیے اب تم اس کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑ سکتی۔ جب نبی علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا، اس وقت خولہ بنت ثعلبہ نے دل میں سوچا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی میرے خلاف آ گیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لہذا وہیں صحن میں کھڑے کھڑے عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اے پروردگار میں بوڑھی ہوں، نہ میرے پاس جوانی رہی نہ حسن رہا،
کوئی مجھ سے شادی کرنے والا نہیں، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو کون سپورٹ کرے گا، اور اگر وہ بچے میں اس کو دے دوں تو بچے بگڑ جائیں گے، ان کو ماں کی محبت نہیں ملے گی، اے اللہ میں اپنا غم کس کو بیان کروں، تو میری مدد فرما۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ ابھی اپنے رب سے یہ مناجات کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے، میں نے اس بوڑھی عورت کو چپ کروایا، چپ کرو، نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن جو ہے نا وہ اتار دیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی فریاد کو سن لیا، وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، عورت اگر اللہ سے اپنا دل لگاتی ہے اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کو پکارتی ہے، اللہ اتنے کریم ہیں، اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بھی بنا دیتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری محبت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے اور ہمارا کارساز فقط اللہ ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی مدد نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کسی غیر کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہتے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، دنیا میں بھی قدم قدم پر بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔